دو دلوں کی داستان سیزن 2 ایپیسوڈ 51۔ ملہار، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ پلیز، کیا آپ تھوڑی دیر مجھے ٹائم دے سکتے ہیں؟ وہ رات کمرے میں بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا جب وہ کمرے میں آئی۔ جی بولیں، کیا بات ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے اس کے پاس آ بیٹھی۔ ہم کب تک ایسے رہیں گے؟ مطلب ایسے دو اجنبیوں کی طرح۔ آپ کتنے دنوں تک گھر نہیں آتے؟ آئیں بھی تو رات کو دیر سے آتے ہیں۔ ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ آپ نہیں جانتی کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ وہ طنزیہ بولا۔ ملہار، آپ اس بات کو بھول جائیں۔ جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب تو ہماری شادی ہو گئی ہے نا۔ کیا ہم نارمل کپلز کی طرح نہیں رہ سکتے؟ وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے بولی۔ اور ریئلی، آپ کو میں اس قابل کیوں لگنے لگا اچانک؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتے بولا۔ اس کی بات سن کر فبیہا نے چونک کر سر اٹھایا۔ آپ بہت اچھے ہیں ملہار۔ اس دن آپ کے پیار کو، آپ کو ٹھکرا کر میں خوش نہیں رہی تھی۔ آپ کو انکار کرنے کی وجہ تھی۔ میں نے سوچا کہ آپ کو کبھی نہیں بتاؤں گی، لیکن مجھے لگتا ہے اب آپ کو بتا دینا چاہیے۔ وہ نظریں جھکاتے بولی تو ملہار ٹیک چھوڑتے سیدھا ہوا۔ کیا مطلب کہ کوئی وجہ تھی؟ مجھے بتائیں، کیا وجہ تھی؟ وہ سنجیدہ ہوتے بولا۔ اس دن ریسٹورینٹ میں جب آپ مجھے لے گئے تھے، تب آپ کے اسٹاف میں سے کچھ لڑکیوں نے ایسی باتیں کی تھیں کہ میں آپ کی لائف مزید مشکل نہیں بنانا چاہتی تھی۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ اور آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ ملہار کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ کچھ مہینے پہلے جب وہ ملہار کے آفس سے نکلی تھی، تب اسے وہاں کام کرتی لڑکیوں کی باتیں سنی۔ یہ فبیہا حسن ہے نا، مجاہد حسن کی بیٹی؟ ایک ویٹریس دوسری سے بولی۔ سنا ہے اس کا باپ اور ماں قاتل ہیں۔ مشہور بزنس مین مہابیر خان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھی سنا ہے کہ ان کی چھوٹی بیٹی بھی لاپتہ ہے۔ سنا تو ہے، دیکھا نہیں۔ پہلے سب کزنز ایک ساتھ یہاں آتے تھے، اب ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، دوسری منہ بناتے بولی۔ یہ ملہار سر کے آگے پیچھے کیوں گھوم رہی ہے؟ ان کی عزت کا کچھ بھی خیال نہیں اس بے شرم لڑکی کو۔ سر پر نظریں جمائے ہوئے ہے۔ اس نے اب تک کوئی عزت رہی نہیں۔ ملہار سر کا کچھ خیال کر لے۔ ایسے لوگوں کا عزت بے عزتی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس اپنے مفاد کا سوچتے ہیں یہ لوگ۔ میں یہ سب سننے کے بعد بھی کیسے آپ کو ہاں کر دیتی ملہار؟ مجھے آپ کی عزت سب سے عزیز ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے آپ کو کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ آنسو اپنے حلق میں اتارتے بولی تو ملہار نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا فبیہا، یاد ہے آپ کو؟ میں نے کہا تھا کہ آپ میری زندگی ہیں، میرے جینے کی وجہ ہیں۔ میں کیسے آپ پر کوئی الزام لگا سکتا تھا کہ آپ کی وجہ سے میری عزت پر سوال اٹھ سکتا ہے؟ یہ بات آپ مجھے پہلے بتا دیتی تو آج ہمارے درمیان اتنے فاصلے نہ ہوتے فبی۔ وہ مایوس ہوتے بولا۔ یہی غلطی ہو گئی نا مجھ سے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کی بے رخی برداشت نہیں کر سکتی۔ اور آنسو بس نکلنے کو تھے اس کے۔ مطلب اب یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میرے ناراض ہونے سے آپ کو فرق پڑتا ہے؟ وہ مسکراہٹ دباتے بولا۔ ہم چاہے جیسے بھی حالات میں ملے ہوں،
لیکن یہ سچ ہے کہ آپ مجھے کبھی برے نہیں لگے۔ آپ کسی کے بھی آئیڈیل ہو سکتے ہیں ملہار، اور میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ ملے۔ میں نے آپ کا دل دکھایا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی کہ ملہار نے اس کے ہاتھ پکڑتے اپنے ہونٹوں سے لگائے۔ آئندہ کبھی میرے سامنے ہاتھ مت جوڑیے گا فبی۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے بولا تو وہ پھر سے روتے اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ملہار نے مزید اسے سینے میں چھپاتے اس کے سر پر بے تحاشا بوسے دیے۔ ملہار خان زادہ قربان اپنی فبیہا پر۔ میں آج ہی ملازمہ سے کہہ کے آپ کا سامان یہاں شفٹ کروا دوں گا۔ آج رات آپ اپنے کمرے میں میرے حصار میں رہیں گی۔ وہ اس کے گال کو چومتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تو وہ مزید اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، جبکہ ملہار نے مسکراتے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ آج شاہمیر نے واپس آنا تھا، اس لیے مائرہ صبح سے حویلی میں موجود تھی۔ وہ شاہمیر کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ مائرہ میری جان، میں بنا لوں گی کھانا، کیوں گرمی میں کھڑی ہو؟ ایزل نے مائرہ سے کہا، جو کچن میں کھڑی شاہمیر کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی۔ آنی، آپ کو پتہ ہے میں نہیں جاؤں گی تو چل ماریں یار، بلکہ آپ جا کر مستق ماموں کو ٹائم دیں، میں بنا لوں گی سب۔ بیچارے میرے مستق ماموں ترس جاتے ہیں آپ کے دیدار کو۔ وہ شرارت سے بولی تو ایزل نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ سدھر جاؤ لڑکی، ہونے والی ساس سے ایسے بات نہیں کرتے۔ ایزل نے بھی جواباً شرارت سے کہا تو مائرہ بلش کرتے منہ موڑ گئی۔ اوہ میرا بیبی شرما گیا، ایزل اس کے گال کھینچتے بولی تو مائرہ مسکرا دی۔ سدا خوش رہو میری جان۔ ایزل اس کا ماتھا چومتے باہر چلی گئی اور مائرہ مسکراتے ہوئے کھانا بنانے لگی۔ یا اللہ، اب کیا کروں میں؟ فبی اپنے کمرے میں ٹہلتی سوچ رہی تھی۔ چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی۔ ملہار نے اسے کمرے میں بلایا تھا لیکن وہ ابھی تک نہیں گئی تھی۔ ملازمہ صبح ہی اس کا سامان ملہار کے کمرے میں رکھ چکی تھی۔ اب کی بار ملازمہ کی بجائے ملہار خود اندر آیا تھا۔ آپ کمرے میں کیوں نہیں آ رہیں؟ وہ اس کی آواز سن کر اچھل پڑی۔ آپ؟ جی میں کب سے بلا رہا ہوں، آ کیوں نہیں رہیں؟ وہ سینے پر بازو باندھتے بولا، آ رہی تھی بس۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتے بولی، کب آنا تھا؟ جب رات ختم ہو جاتی تب؟ وہ کھلے لہجے میں بولا تو وہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ ملہار اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگ دیکھ کر اسے بازوؤں میں اٹھا گیا۔ کیا کر رہے ہیں ملہار؟ صبر نہیں ہو رہا تھا اور آپ کے شرمانے کے چکر میں میری واٹ لگ جانی تھی۔ ڈرے مت، شرمانے کا پورا موقع دے گا آپ کو ملہار خان زادہ۔ وہ کمرے میں آیا اور پاؤں سے دروازہ بند کرتے اسے نیچے اتارے اپنے حصار میں لے گیا۔ ایسے نہ دیکھیں نا، وہ مسلسل اس کے دیکھنے پر کنفیوز ہوتے بولی، ایسے ویسے، ادھر ادھر، آگے پیچھے، اوپر نیچے، ہر طرف اور ہر جگہ سے دیکھ سکتا ہوں آپ کو۔ روک سکتی ہیں تو روک لیں۔ اف، کیوں تھا وہ اتنا بے باک؟ صبح سے اس کی جان نکال رہا تھا۔ کیوں ڈرا رہے ہیں مجھے آپ؟ میں کہاں ڈرا رہا ہوں، میں تو آپ سے پیار کرنے لگا ہوں۔ آپ ہی کو ڈر لگ رہا ہے تو میری کیا غلطی؟ وہ لاپرواہی سے بولا تو فبی نے اسے گھورا۔ ایسے نہ دیکھیں، پیار ہو جائے گا آپ کو۔ وہ اس کے گھورنے پر چوٹ کرتے بولا اور ساتھ ہی جو کر کے ہونٹوں کو چھوا تو وہ ایسے اسٹیل ہوئی جیسے کہ برف جم جاتی ہے۔ یہ پہلا لمس تھا ملہار کا جو سیدھا اس کے دل پر اسے محسوس ہوا تھا۔ آنکھیں نم ہوئیں تو ملہار نے اپنے ہونٹوں سے ان کی نمی دور کی۔ سوری فبی، غلطی میری بھی تھی۔ مجھے جاننا چاہیے تھا کہ آپ کس تکلیف سے گزر رہی ہیں۔ آپ کو الزام دیا اور خود کو مظلوم سمجھتا رہا، جبکہ ظالم تو میں بھی ہوں۔ آپ کا دل جو دکھایا،
لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامے بولا تو فبیہا نے اس کے ہاتھ چومتے سر نفی میں ہلایا۔ بھول جائیں سب، وہ وقت میں یاد نہیں رکھنا چاہتی، نہ ہی اب آپ سے دور جانا چاہتی ہوں۔ وہ اب آخر میں اٹکتے ہوئے شرم سے نظر جھکا گئی تو ملہار نے فدا ہوتے اسے سینے سے لگایا۔ ملہار قربان جائیں آپ پر، آپ سے دور کون جانا چاہتا ہے؟ آج تیار ہو جائیں آپ میری محبت کی بوچھار سہنے کے لیے۔ آج آپ کو اپنی شدتوں سے روشناس کرواؤں گا۔ تیار رہیے گا، آج آپ کا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ آج آپ دیکھیں گی ملہار خانزادہ کا عشق، وہ عشق جسے عبادت سمجھ کر کیا۔ آج آپ کو عبادت کی طرح فرض سمجھ کر اپنے عشق سے ملواؤں گا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر سایہ فگن ہوا تو وہ پلکوں کی باڑ گرائے آنکھیں موند گئی، جیسے ملہار کو اجازت دے دی تھی آج اپنے عشق کو تکمیل تک پہنچانے کی۔ رات رفتہ رفتہ گزر رہی تھی اور اندر دو دل ایک دوسرے میں گم یکجا ہونے والے تھے۔ میری عشق کی بوچھار میں وہ ایک پاگل سی جھلی لڑکی رو پڑی تھی اس حصار میں، جس حصار میں اس کا سکون تھا، وہ سکون جو اس سے پیارا تھا، وہ پیار جس نے اسے نکھارا تھا، وہ نکھار جس نے اسے سنوارا تھا، وہ سنورنا کہ سامنے والے کا دل تھام لینا، وہ دل تھامنا جیسے دنیا فتح کرنا، وہ فتح جس نے اس کا دل فتح کیا، وہ دل جو اس کا تھا، جو اس کا تھا وہ دنیا تھی، وہ دنیا جو صرف ایک شخص تھا، جس کی پناہوں میں وہ بے پناہ خوش تھی، ایسی خوشی جو اس کا نصیب تھی، وہ نصیب جو رب نے لکھا تھا اس کا، وہ رب جو سب کے دلوں میں رہتا ہے۔ وہ 1 مہینے بعد واپس آیا تھا۔ ایزل کو بھی ہر ماہ کی طرح وہ دبلا پتلا لگا تھا۔ کچھ کھاتے نہیں تھے کیا وہاں پر شامل؟ دیکھیں میرے بیٹے کا کیا حال ہو گیا مستک، اب میں کہیں نہیں جانے دوں گی اسے، ایزل میاں کو وارن کرتے بولی تو وہ سر جھکا گئے۔ شامل کی نظر زارا پر پڑی تو وہ اٹھ کر ان کے پاس جا بیٹھا۔ وہ بہت تڑپا تھا جب اسے زریاب کی موت کی خبر ملی تھی، لیکن کوئی فلائٹ نہ مل پانے کی وجہ سے وہ واپس نہیں آ سکا تھا۔ آنی کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ وہ زارا کو اپنے حصار میں لیتے ان کا ماتھا چومتے بولا، ٹھیک ہوں اب، تم آ گئے ہو نا، اب زریاب کی کمی محسوس نہیں ہوگی مجھے۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے پیار سے بولی تو شاہمیر نے نرم آنکھوں سے مسکراتے آنی کو سینے سے لگایا۔ بالکل، اب آپ نے بالکل بھی اداس نہیں ہونا، میں بھی تو آپ کو بیٹا ہوں، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو بیٹے کی کمی محسوس نہ ہو۔ مستک اور ایزل نے بیٹے کو دیکھا تو فخر محسوس ہوا تھا، کتنا پیارا تھا وہ، اپنے ہر رشتے کو وہ بہت پیار سے نبھانا جانتا تھا۔ ہر ڈپارٹمنٹ کے HOD مارے جا چکے ہیں باس، اب کیا ہوگا؟ اب UD میں کون سپلائی کرے گا ہمارا مال؟ پہلے تو ساحل تھا، اب تو وہ بھی نہیں رہا، کیا کریں گے اب؟ پارٹنر کو آج آخری لاش ملی تھی اپنے ساتھی کی، تب سے وہ بہت پریشان تھے۔ MK اب خاموش نہیں بیٹھے گا۔ مجاہد سے اس دن کی ملاقات کافی اچھی رہی تھی۔ جھٹکا دینے کا وقت آ گیا ہے پارٹنر، مجاہد کو کال کرو، MK کو خوشخبری دے کہ اس کی بیٹی اس کی عزت مٹی میں ملا چکی ہے۔ تصویریں بھیجو MK کو تاکہ ہماری طرف سے اس کا دھیان ہٹے۔ باس مکروہ ہنسی ہنستے بولا تو پارٹنر نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ ٹھیک ہے باس، مجاہد تک پیغام پہنچ جائے گا۔ وہ صبح اٹھی تو خود کو ملہار کے حصار میں پایا۔ ایک شرمگی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی۔ ایک ہاتھ سے اس کے ماتھے پر سے بال ہٹاتے وہاں اپنے لب رکھتے پیچھے ہٹی تو وہ ہنوز سویا ہوا تھا۔ اس کو شرٹ لیس دیکھ کر وہ نظریں چرا گئی۔ آپ کا اپنا ذاتی شوہر ہوں، دیکھ سکتی ہیں آپ مجھے، وہ بند آنکھوں سے بولا تو فبی نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ تو سو رہے تھے نا، وہ حیرانگی سے بولی۔ آپ کو بند آنکھوں سے بھی دیکھ سکتا ہوں،
اتنا آپ خود کو نہیں جانتی ہوں گی جتنا میں جانتا ہوں آپ کو۔ فبیہہ ملہار خان زادہ اسے سینے پر لٹاتے بولا۔ ہمارے پاکیزہ عشق کی خوبصورت صبح مبارک ہو جان ملہار، اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ فبیہہ نے آنکھیں موندے اسلام کو دل سے محسوس کیا۔ آپ کو بھی، وہ نظریں اس کے سینے پر جماتے بولی۔ میں جاؤں کیا؟ وہ اس سے شرماتے بولی۔ ملہار نے اسے مکمل قید کیا ہوا تھا۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ وہ اسے مزید سینے میں گھساتے بولا۔ فریش ہونے جانا ہے، جانے دیں، وہ اس کے سینے پر سر رکھتے بولی۔ مل کر شاور لیں، اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ بہت بے شرم ہیں آپ ملہار، مل کر کون شاور لیتا ہے؟ اسے گھورتے بولی۔ میاں بیوی اکثر شادی کے بعد مل کر شاور لیتے ہیں، اسے مزید تنگ کرتے بولا تو وہ روحاسی ہو گئی۔ اوکے اوکے، جائیں فریش ہو جائیں، تب تک میں خود آپ کے لیے ناشتہ بناتا ہوں۔ وہ اس کے دونوں گال شدت سے چومتے اسے آزاد کرتے بولا تو وہ بھاگتے واش روم میں گھس گئی، جبکہ وہ ہنستا بیڈ سے اٹھا تاکہ اپنی بیوی کے لیے اس کا من پسند ناشتہ بنا سکے۔ اس کے بعد اس کا ارادہ ہوٹل جانے کا تھا۔ اب ان دونوں ویٹرس لڑکیوں کا حساب بھی لینا تھا، جن کی وجہ سے وہ فبیہہ سے اتنا دور ہو گیا تھا، اور اس کی محبت بھی اذیت ناک لمحوں سے گزری تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ سب کو بتاتا کہ فبیہہ ملہار خان زادہ کون ہے۔ ملہار خان زادہ کے لیے اللہ کا شکر تھا کہ وقت رہتے فبیہہ نے اسے سچ بتا دیا تھا، ورنہ نہ جانے وہ کیا کچھ سوچتے رہتے اور ایک دوسرے سے دور رہتے۔